السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ماں کی شفقت اور ان کے پیار و محبت کے بارے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح مجھ پر ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا۔ نہ صرف میری پرورش کی بلکہ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اس بارے میں سوچنے لگا جس کی وجہ سے مجھے پورے محلے میں ان کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا جب میں اپنی ماں کے اس واقعے کے بارے میں سوچتا تھا۔ میں خود سے نظر نہ ملا پاتا تھا اور اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ نہ جانے میری ماں نے کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا، اور آخر انہیں کیوں میرے بارے میں خیال نہ آیا۔ یہ چیز مجھے ہر وقت تکلیف دیتی تھی۔ آج جب شام کو میں صحن میں اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا تو اچانک مجھے اس واقعے کے بارے میں یاد آ گیا، وہ واقعہ جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی اور میری ماں میری نظروں کے سامنے گر گئی۔ نہ صرف میری نظروں سے گر گئی بلکہ وہ ماں کہلانے کے درجے سے ہی گر گئی۔ مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی۔ یہ تکلیف میرے لیے ناقابل تلافی تھی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، ایک روز جب میں صبح ناشتہ کرنے کے لیے جلدی اٹھ گیا، حالانکہ آج میری چھٹی کا دن تھا۔ میں کبھی بھی اس طرح جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ میری ماں میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور ان کو یہ علم نہ تھا کہ میں اٹھ چکا ہوں۔ میں نہا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، یہ سوچتے ہوئے کہ آج اپنی ماں کو بہت ہی خوشی دوں گا اور ان کے ساتھ ناشتہ کروں گا۔ میری ماں ہر روز مجھ سے اصرار کرتی تھی کہ بیٹا چھٹی والے دن میرے ساتھ ناشتہ کیا کرو اور اپنا سارا وقت مجھے دیا کرو۔ میں نے سوچا آج ان کی اس خوشی میں اضافہ کیا جائے اور ناشتہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ میں ان کو ایک خوشی دلانے کی خاطر اپنی پوری زندگی کو اداس کر بیٹھوں گا، اپنی ساری خوشیاں مٹی میں ملا بیٹھوں گا۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی ماں کا ایک ایسا روپ دیکھا جس روپ نے نہ صرف مجھے ڈرا دیا بلکہ میرا چین، سکون اور جینا سب کچھ حرام کر دیا۔ میری ماں نے میری زندگی میرے لیے تنگ کر دی تھی۔ مجھے گھر میں نہ سکون آتا تھا، نہ ہی باہر میں کہیں منہ دکھانے کے قابل تھا۔ لوگ مجھ پر کئی سوال کرتے تھے اور میری ماں کے کردار کو تکیہ نوشی کرتے تو میں تکلیف اور اذیت سے چور ہو جاتا۔ خیر، میں جب ناشتہ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور کچن کی طرف جانے لگا تاکہ امی جان کو سرپرائز دے سکوں اور ان سے کہوں کہ میں اٹھ چکا ہوں، تو میرے سامنے ایک ایسا منظر آیا جس کو دیکھتے ہی میری دنیا برباد ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے قدم آگے بڑھائے، اچانک زوردار تھپڑ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ یہ آواز سنتے ہی میں چونک گیا۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا، کیونکہ یہ آواز اور کہیں سے نہیں بلکہ میرے اپنے ہی گھر سے، کچن میں سے آئی تھی۔ پہلے تو میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب کچن میں سے آوازیں آنے لگیں تو میں نے غور کیا تو وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ میری ماں کی تھیں۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ میں جلدی سے اٹھا اور کچن کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگا تاکہ میں وہاں جلد از جلد پہنچ جاؤں اور دیکھ سکوں کہ ایسا کیا ماجرا ہوا ہے جس کی وجہ سے تھپڑ کی آواز آئی اور اس کے فوراً بعد میری امی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں جلدی کچن میں پہنچا۔ جب میں کچن میں پہنچا تو مجھے ایک ایسا منظر نظر آیا جس منظر کو دیکھتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ ایک ایسی حقیقت میرے سامنے کھل چکی تھی
جس نے مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی بے بس سمجھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اس گہری سوچ میں گم ہو گیا کہ میری امی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ اپنی عزت کو اپنے ہی گھر میں کس طرح پامال کر سکتی ہے۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو رہا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو میری امی مجھے صفائیاں دینے لگ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارا چاچا تمہارے ساتھ نامناسب الفاظ میں بات کر رہا تھا اور عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ میں بالکل پاک دامن ہوں، میرا سب میں کوئی قصور نہیں، ساری غلطی تمہارے چاچا کی ہے۔ اس کی نظریں کئی دنوں سے مجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ کئی روز سے میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بتاؤں، لیکن شرمندگی کے باعث میں تمہیں بتا نہیں پاتی۔ صرف اور صرف یہ سوچ مجھے خاموش کروا دیتی ہے کہ میرا جوان بیٹا میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں وہ میرے بارے میں غلط تصور نہ کر بیٹھے۔ اسی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ لیکن آج میں خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ آج تم اسی گھر میں موجود تھے اور ساری حقیقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابھی میں حیرت زدہ آنکھوں سے اپنے چاچا کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے۔ ان کی باتوں نے جو مجھے تکلیف دی تھی وہ بے حد تھی۔ یہ ایسی تکلیف تھی جو میرے لیے ناقابل تلافی تھی۔ جب انہوں نے میری ماں کے سامنے ان کے کردار پر ایک اتنا بڑا الزام لگایا جس کو سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ نہ جانے وہ یہ سب کچھ کیوں بول رہے تھے، حقیقت کیا تھی میں واقف نہ تھا، لیکن میں اپنی نظروں میں بہت زیادہ شرمندہ ہو چکا تھا۔ جب میرے چاچا نے بتایا کہ وہ تھپڑ تمہاری ماں نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہاری ماں کو مارا ہے، میرا یقین کرو تمہاری ماں یہاں پر چائے بنانے کے لیے آئی ہوئی تھی اور میں فریج میں سے پانی پینے کے لیے آیا تھا، تو تمہاری ماں نے بہت ہی نامناسب طریقے سے نہ صرف مجھے دیکھا بلکہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے میں نے تمہاری ماں کو تھپڑ مارا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری ماں زور زور سے چلانے لگی اور اسی آواز پر تم کچن میں آئے ہو۔ بیٹا، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ اگر میری نیت خراب ہوتی یا کوئی میرا ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا تو میں کئی عرصہ پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ آج میں یہ سب کچھ کیوں کرنے لگا تھا؟ تمہاری ماں جھوٹی ہے، مجھ پر کئی دنوں سے ڈورے ڈال رہی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ میں اس گھر میں مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہی میرا چاچا وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی امی کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھ پایا کیونکہ اب حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا چاچا جھوٹ نہیں بول رہا، میری ماں جھوٹ بول رہی تھی۔ اس چیز کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میری ماں مجھے پہلے دن سے ہی بتاتی کہ تمہارا چاچا میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، لیکن میری ماں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس بارے میں سوچا تھا، تو پھر آج کیوں اچانک میری ماں اس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اس جھوٹ کے پیچھے نہ جانے ان کا کیا مقصد تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں حقیقت جان چکا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ اس سب میں میری ماں ہی قصوروار تھی۔ میری ماں میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے صفائیاں دینے لگی، لیکن میں غصے میں تھا۔ ان کا ہاتھ چھڑواتے ہی میں وہاں سے چلا گیا۔
وہ میرے پیچھے آئی، روئی چلائی، میری منتیں کیں اور کہا کہ بیٹا یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے، تم جھوٹ پر یقین کر رہے ہو، تمہاری ماں بالکل بھی ایسی نہیں ہے، تمہارے باپ کو مرے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، اور اگر ان 13 سالوں میں آج تک میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو آج میں یہ حرکت کیوں کروں گی؟ تم میری بات کا یقین کرو، وہ شخص بہت ہی گھٹیا ہے، مجھ پر الزام لگا رہا ہے تاکہ وہ ہماری دولت ہتھیا رکھے اور تمہارے اوپر قبضہ کر سکے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں قصوروار نہیں ہوں، قصوروار وہی شخص ہے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارا چاچا میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ آستین کا سانپ تھا جس کو میں پالتی آئی ہوں، اس کی میں نے شادی کروائی، سارے اخراجات اس کے میں نے پورے کیے، اور آج جب یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا ہے اور اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں تو یہ میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ نہ جانے تمہارا چاچا یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہماری دولت ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ لالچ میں آ کر وہ میری زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ عادل بیٹا، تم میری بات کا یقین کرو، جیسے میری ماں نے یہ جذبات الفاظ مجھے کہے تو میں نے ایک غصے دار آواز سے انہیں کہا، خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیں ورنہ یہیں پر ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں کیسے آپ کے اس جھوٹ کو اور اپنی آنکھوں دیکھی کو جھٹلا دوں؟ کس طرح میں یہ سب نظر انداز کر دوں جبکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں؟ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں آج بالکل بے یار و مددگار ہوں، اس دنیا میں اکیلا رہ چکا ہوں۔ میرا باپ 10 سال پہلے ہی مجھے میری ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا۔ میری ماں نے میری ہر خواہش پوری کی، میرا ہر طرح سے خیال کیا اور میں ان سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن آج اس سب کے بدلے میں جو صلہ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اندر ہی اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے دماغ کی نسیں باہر زور زور سے چل رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ ابھی کوئی دماغ کی ایک نس پھٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہو رہا تھا کیونکہ میں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا جو دھوکہ میری ماں نے دن دہاڑے مجھے دیا تھا۔ اس کو اپنانے کے لیے اور اس پر یقین کرنے کے لیے مجھے کئی دن لگ گئے۔ میں تسلیم نہ کر پاتا تھا کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے یا میرا چاچا جھوٹ بول رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک انسان جھوٹ بول رہا تھا، لیکن جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ اتنی صفائی سے جھوٹ میرے سامنے میری ماں نے بولا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ اس حقیقت کا تو اندازہ مجھے اسی دن شام کو ہوا جب میری ماں اپنے کمرے میں موجود تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کچن میں آئی اور وہاں پر میرا چاچا موجود تھا۔ ان دونوں کی باتیں جب میں نے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میری ماں قصوروار ہے اور میری ماں نے ہی بری نیت سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ میری ماں ہی فساد کی جڑ ہے۔ میرے چاچا نے ان پر الزام نہیں لگایا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اس دن میں بالکل ٹوٹ سا گیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ آج میں واقعی یتیم ہو چکا ہوں اور میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا والد اس دنیا سے رخصت ہو کر گیا تھا تو میں کمسن بچہ تھا۔ مجھے ان کی جدائی کا بہت اثر ہوا۔
لیکن جس طرح سے میری ماں نے مجھے سنبھالا، انہوں نے میرا خیال کیا اور میرے اخراجات کو پورا کیا، میں اس سب کو نہیں بھول سکتا تھا۔ ایک قیامت اس دن مجھ پر ٹوٹی تھی جس دن میرے باپ کی جدائی مجھے سہنا پڑی، اور مجھے علم ہو گیا کہ واقعی جدائی موت سے زیادہ خطرناک اور اذیت دینے والی شے ہے۔ اور آج یہ ایک ناگہانی آفت جو مجھ پر میری ماں نے توڑی تھی، اس کی کوئی تلافی نہ تھی۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ اس دن تو میں خاموش ہو گیا، میں نے اپنی ماں کو کچھ نہ کہا، لیکن حقیقت تسلیم کرنے میں جب میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تو میری روح کانپ پہنچی۔ مجھے وہی وقت یاد آ گیا جس دن میں اور میری ماں کھانا کھا رہے تھے اور اچانک ہسپتال سے میرے ابا کے نمبر پر ایک کال آئی، اور اس کال میں ہمیں ان کے انتقال کی خبر دی گئی۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی کا احمد سے کم نہ تھا۔ میری ماں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہمیں یقین نہ آیا، ہم کیسے یقین کر سکتے تھے کہ جو شخص بالکل صحیح سلامت ناشتہ کر کے اپنے گھر سے نکلا ہو تو دوپہر کو اسی کے فون سے کال آئی اور اسے بتایا جائے کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ جیسے ہی ہمیں فون پر یہ خبر دی گئی، ہم دونوں ماں بیٹا خوب روئے۔ اس دن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اوپر آزمائش شروع ہو چکی ہے اور ہمیں اب زندگی کے کئی امتحان پاس کرنے ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری ماں آخری وقت مجھے اتنا بڑا صدمہ دے گی۔ یہ صدمہ جو مجھے میری ماں کی طرف سے ملا تھا، یہ میرے باپ کی موت سے زیادہ گہرا صدمہ تھا۔ خیر، آج شام رات کو جب میری ماں کچن میں دوبارہ کام کے سلسلے میں گئی تو میرا چاچا بھی گیا۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سنی، جس پر میرے چاچا میری ماں سے بول رہا تھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا جوان بیٹا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو۔ جس دن تمہارے بیٹے کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی، اس دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ تو اس کی نظروں سے بالکل گر چکی ہو اور میرے آگے تمہاری اب کوئی اہمیت نہیں۔ اس پر میری ماں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہی۔ پھر میرا چاچا جان چلا گیا۔ تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر واقعی میں امی سچی ہوتی تو ضرور ان کے سامنے چیختی چلاتی اور اپنی سچائی بیان کرتی۔ لیکن میری ماں کی خاموشی نے مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی میرے چاچا نے جو الزامات میری ماں پر لگائے تھے وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، وہ بے بنیاد نہیں تھے، بلکہ سب کچھ سچائی کے ساتھ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی ہیں، میں اب آپ کو اس گھر میں ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، آپ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ جیسے ہی یہ سخت الفاظ میں نے اپنی ماں کو کہے تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا تم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہو، یہ سب کچھ غلط ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ حقیقت جس دن تم پر عیاں ہوگی تو تمہیں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جس اذیت سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے اسی اذیت سے میری ماں بھی گزرے، تاکہ ان کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہو کہ میرے اندر کس قسم کا طوفان چل رہا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور کہا کہ آپ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائیں۔ انہوں نے مجھ سے بہت منتیں کیں، آہوزاری کی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ غصے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ جب انہوں نے میری ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو میں نے ان کو بہت ہی غصے سے اور زور سے پکڑا اور ایک زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے
وہ دروازے سے بھی باہر جا کے گر گئی اور میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازہ اس طرح بند کیا کہ ان کو یوں محسوس ہوا جیسے دروازہ ابھی ٹوٹ کر ان کے اوپر گرے گا۔ اس کے بعد میں اندر گھر آ گیا۔ میرے چاچا نے مجھے ایک دو بار کہا کہ چھوڑ دو، اپنی ماں کو معاف کر دو، لیکن میں نے ان کی بھی ایک نہ سنی۔ نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی علم نہ رہا کہ میری ماں کہاں گئی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے ان کی کوئی خبر نہ لی کیونکہ میں ان سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ میری زندگی گزرتی گئی، لمحے گزرتے گئے اور میں ان کو بھولتا گیا۔ میں اپنی ماں کو بھول چکا تھا، لیکن لوگوں نے مجھ سے اس قسم کے گھٹیا سوال کیے جن کی وجہ سے میری شرمندگی مزید بڑھ جاتی تھی اور میں اپنی ماں سے نفرت اور زیادہ کرنے لگتا تھا۔ نفرت کی شدت میرے دل و دماغ میں اس قدر گھر کر گئی تھی کہ میں اب اپنی ماں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا اگر وہ میرے سامنے آ گئی تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا یا انہیں مار ڈالوں گا۔ میرے دوست جو میرے ساتھ ہر وقت کھیلتے تھے اور مجھ سے پیار کرتے تھے، اب وہ مجھ سے بات تک نہ کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس کی ماں بہت ہی بد کردار ہے، اس نے اس کی تربیت بھی ویسی ہی کی ہوگی۔ میرے دوستوں کی مائیں ان کو میرے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیتی تھیں۔ یہ بات میرے لیے نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی تھی، لیکن میں نے برداشت کیا۔ اپنی ماں کی اس غلطی کی خاطر جو حالات و واقعات میرے سامنے آئے اور جن حالات سے مجھے گزرنا پڑا، ان کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میری ماں نے جہنم بنا دی اور اس بارے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اس سب حالات و واقعات میں ایک شخص جس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور میرا حوصلہ بلند کیے رکھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا چاچا تھا۔ انہوں نے میرا خیال اس طرح رکھا جیسے ایک بیٹے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کی بیٹی حیات نے میرا اس وقت ساتھ دیا جس وقت میرے تمام دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے میرا حوصلہ بلند کیا اور سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ ان لوگوں نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا مداوع میں کبھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اب ان کے بارے میں ذرا خیال نہ آتا تھا۔ اس کے بعد میرے چاچا نے اپنی بیٹی ماریا سے رشتے کی بات کی۔ پہلے تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پہلے دن ہی بتایا تھا کہ تمہارے چاچا چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو جائے اور ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ لیکن میں نے سوچا کہ میرے چاچا میری بھلائی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی بیٹی جسے قیمتی رحمت میرے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، میں ان کو انکار نہ کر سکا اور ہاں کر دی۔ دیکھتے شادی کا شور شرابہ سونے لگا۔ بہت ہی دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ یہ ساری دولت میرے باپ کی تھی جنہوں نے میرے نام کی تھی۔ سارا خرچہ میں نے ہی برداشت کیا تھا۔ ہر کام میری اور ماریا کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ماریا نے جس قسم کی فرمائش کی، میں نے اس کی ہر فرمائش پوری کی۔ بہت ہی برانڈڈ کپڑے اور گھر کا سارا فرنیچر اس کے کہنے پر تبدیل کیا۔ میرا لاکھوں کا خرچہ ایک شادی پر ہو گیا، لیکن میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور خاموش رہا۔ سوچا کہ میری اپنی شادی ہے اور ماریا میری کزن ہے۔ میرے چاچا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کرے۔ اب ماریا چونکہ میری ذمہ داری تھی تو سارا کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سارا خرچ اٹھایا اور کچھ دنوں میں ہماری شادی ہو گئی۔ اب ماریا کی اہمیت
میری زندگی میں اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مجھے وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھے۔ اس کی عادات سے میں بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا، اور میرے مشکلات کے دنوں میں ماریا نے جس طرح میرا حوصلہ بڑھایا، اس کے لیے یہی نام بنتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا ہمسفر چن لوں اور ساری زندگی اس کے ساتھ بتاؤں۔ ماریا میرے ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا، بہت زیادہ خوش رہنے لگا، کاروبار بھی جم گیا۔ چاچا بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، اور ماریا بھی بہت ہی نیک اور فرما بردار تھی، میری کسی بھی بات کو نہ ٹالتی تھی۔ ایک دن جب ماریا کی طرف سے مجھے ایک ایسی خبر ملی جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا۔ یہ میرے لیے ایک ایسی خبر تھی جس نے میری زندگی کی تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کے مجھے خوشی کی ایک امید دلائی تھی۔ جب ماریا نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں باپ بننے والا ہوں، تو اس وقت میرے پاس ایسے الفاظ نہ تھے جن سے میں اپنی خوشی کو بیان کر سکوں۔ میں نے فوراً خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اس کا شکر ادا کیا، پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ اب میں ماریا کا بہت زیادہ خیال کرنے لگتا تھا۔ اس کی اہمیت میری نظروں میں کئی گناہ بڑھ چکی تھی۔ میرا چاچا بھی بہت خوش تھا، کیونکہ وہ نانا اور دادا دونوں بننے والے تھے۔ لیکن اس سب کے درمیان ایک ایسا مسئلہ جو مسلسل ماریا کو پیش آ رہا تھا، اور اس مسئلے کی وجہ سے میں خود بھی بہت پریشان تھا۔ وہ یہ تھا کہ ماریا اب کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری ماریا کے سر پر تھی، اور اب ڈاکٹر نے اس کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماریا کام کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مسلسل آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت پریشان تھے کہ اب گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ میرا کام بھی وقت پر نہ ہوتا، نہ میں وقت پر یہاں سے جاتا تھا اور نہ ہی وقت پر گھر واپس آتا تھا۔ سارے معاملات عجیب و غریب ہو رہے تھے۔ تبھی ماریا نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جس کو سن کر مجھے خوش ہوئی، اور میں نے کہا کہ یہ خیال پہلے مجھے کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ خیال پہلے مجھے آ جاتا تو شاید ہمارے اتنے سارے مسئلے نہ ہوتے۔ تبھی میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر نے مجھے کہا کہ آپ ایک نوکرانی کا بندوبست کر دیں جو ہمارے گھر کا کام کاج کرے گی، میں اس کے ساتھ رہوں گی، میری موجودگی میں وہ سارا کام کرے گی، اور اسی طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے محلے کی ایک عورت کے ذمے یہ کام لگایا۔ بہت جلد اس نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو ہمارے گھر لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ یہ بہت ہی مجبور اور لاچار ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کے گھر والوں نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ لوگوں کے گھر کا کام کرے گی، اس کی طرف سے کوئی بھی شکایت آپ لوگوں کو نہیں آئے گی۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اس عورت کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، باقی سارا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا۔ وہ پردے دار اور نیک خاتون تھی، اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس کی یہ چیز مجھے بہت پسند آئی تھی۔ وہ میری ماں کی عمر کی لگتی تھی، لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اور زیادہ خوش ہوا، لیکن اس خوشی میں مجھے ایک ایسی کمی ہوئی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا۔ یہ خوشی میری پریشانی کو آیا نہ کر سکتی تھی۔ در حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنی ماں کی یاد اچانک آنے لگی، اور میرا دل ان کے لیے بے قرار ہونے لگا، کیونکہ میری ماں کا سب سے زیادہ حق تھا
کہ ان کو یہ خوشی کی خبر دی جائے، لیکن حالات و واقعات کی وجہ سے وہ میرے ساتھ موجود نہ تھی۔ مجھے ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ اس کے بعد کہاں گئی، کہاں رہی، حالانکہ مجھے ان کا پتہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اپنی ماں کو ہی بھول گیا۔ خیر، یہ خیال مجھے بہت کم آتا تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد مجھ پر یہ ایسا وقت آیا تھا جس وقت میں نے پہلی بار اپنی ماں کو یاد کیا۔ یہ انسان کی فطری حالت ہے کہ جب اس پر کوئی خوشی یا غمی کا وقت آئے تو وہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو یاد کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ہوں، لیکن میری ایسی قسمت نہ تھی۔ میں اپنے خونی رشتوں سے جدا ہو چکا تھا، پہلے میرے باپ کی جدائی اور اب میری ماں، جس نے نہ صرف اپنی زندگی برباد کی بلکہ یہ سب کچھ کر کے میری زندگی بھی داؤ پر لگا دی۔ کاش وہ اب میرے ساتھ ہوتی تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی، کیونکہ ان کو میری اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ آج جب آفس سے چھٹی تھی اور میں گھر پر بیٹھا تھا تو وہ نوکرانی میرے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی۔ میں اس کی طرف غور نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ہر وقت تجسس رہتا تھا کہ اس کی شکل دیکھوں، نہ جانے یہ عورت کون ہے اور یہ عورت آخر اس طرح پردہ کیوں کرتی ہے۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ اس عورت کے پردے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جس دن مجھے اس کا اندازہ ہوا تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ آج اچانک ان کا پردہ جب ہٹا، ہوا کی وجہ سے ان کے چہرے سے چادر کھسکی، تو ان کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو گیا۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ میری ماں اس طرح دنیا کے رحم و کرم پر ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ میں جلدی اٹھا اور ان سے کہا کہ امی جان، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میں نے امی کو اپنے سامنے بٹھایا، ان سے کہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی، کہ آپ نے یہاں پر آنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ ابھی میں اور غصہ کرنے والا تھا کہ اچانک ایک فون کال آ گئی۔ یہ فون کال اور کسی کی نہیں بلکہ میرے چاچا کی تھی۔ اس کال پہ مجھے ایک ایسی خبر دی گئی جس نے مجھے ایک ایسا صدمہ دیا کہ میں ہوش میں ہی نہ رہ سکا۔ اس کال میں مجھے بتایا گیا کہ میرے چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ آپ یہیں پر رکیں، میں واپس آ کر آپ سے بات کروں گا۔ تو ایسی خبریں مجھے ایک ساتھ ملیں جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا، کیونکہ نوکرانی کے روپ میں میری ماں میرے ہی گھر پر موجود تھی، اور آج میرے چاچا کا یہ حال، یہ سب کچھ سنتے ہی مجھے بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا۔ میں بھی بہت جلدی میں ہوں، یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ جب میں ہسپتال گیا تو میرا چاچا اپنی زندگی کے آخری لمحات پر تھا۔ ان لمحات میں انہوں نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کے بارے میں نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ انہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے حقیقت سے آگاہ کیا، ورنہ میں ان کو سچا مان کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر چکا ہوتا۔ ان کے الفاظ مجھ پر چھریوں کی طرح برس رہے تھے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں تمہاری ماں کے خلاف کیا، آج مجھے سزا مل چکی ہے۔ تمہاری ماں بے قصور تھی، میں نے ان کو گھر سے نکالنے کے لیے اور اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔
میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کی کوئی قصور نہیں ہے، اس کو اس سب کی سزا نہ دینا، اس کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اپنی ماں کو ڈھونڈو، واپس لے آؤ اور مجھے معاف کر دو۔ تمہاری ماں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میں ہی اس سارے فساد کی جڑ ہوں۔ تمہاری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کروانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس عیش و عشرت کی زندگی میں اور کوئی نہ آئے، بلکہ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ہی تم لوگوں کے گھر پر راج کرے۔ کیونکہ جب اس بارے میں نے تمہاری ماں سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا، اور اسی دن میں نے ٹھان لی کہ میں ان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ وہ شادی تمہاری مرضی سے کرے، کیونکہ وہ سوچتی تھی ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اپنی مرضی ان پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری ماں نے جب مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ کرے گی اور ماریا اس کی بہنوں کی طرح ہے، تو پھر کیسے وہ اپنے بیٹے کی شادی ماریا کے ساتھ کر سکتی ہے؟ ماریا کا کوئی حق نہیں کہ میں اس پر یہ ظلم کروں۔ وہ دونوں بچپن میں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں اور ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی احترام کا اور عزت کا رشتہ ہے۔ آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی یہ بات مناسب ہے۔ اگر میں نے یہ بات اپنے بیٹے سے کی تو وہ مجھ سے خفا ہوگا اور اس کے دل میں آپ کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو بات مجھ سے کی ہے وہ بات اور کسی سے نہ کریں۔ اس بات کو یہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ کہتے ہی تمہاری ماں چلی گئی، لیکن ان کے یہ الفاظ مجھ پر تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ بات بہت ہی سوچ سمجھ کے کی تھی۔ یہ بات جس میں کوئی مسئلہ نہ تھا، تو تمہاری ماں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا۔ کچھ دنوں بعد جب میں نے تمہاری ماں سے دوبارہ اس بات کے بارے میں ذکر کیا تو ان کا وہی جواب ملا۔ میں نے ان سے کئی بار کہا کہ آپ سوچیں، ماریا آپ کی بیٹی کی طرح ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں رہ جائے گی۔ میں بھی سکون سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ ماریا محفوظ ہاتھوں میں ہے، ماریا کی ماں نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ اس کی ماں کی طرح ہیں، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ جب آپ سے یہی امید ہے، یہ سب کچھ جب میں نے تمہاری ماں سے کہا تو انہوں نے دوبارہ اس بات کو نامناسب کہہ کر انکار کر دیا اور میرے سامنے کئی بہانے بنانے لگی۔ اسی وجہ سے مجھے ان پر غصہ آیا۔ میں ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا جس بیٹے کو اپنی ماں پر غرور ہے اور جس ماں کو اپنے بیٹے پر غرور ہے، ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے سے الگ کروں گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے، اور میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے لیے یہ کام بہت ہی آسان تھا۔ تمہاری ماں بہت ہی نیک سیرت خاتون تھی، وہ ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے لالچ اور بیٹی کے اچھے گھر کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ رہے ہوگے۔ تمہاری ماں پر جو میں نے الزامات لگائے وہ سب کے سب بے بنیاد اور جھوٹے تھے۔ بیٹا، تمہیں اپنی ماں کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ تم اپنی ماں کا یقین نہیں کر رہے اور میرا ساتھ دے رہے ہو تو میں نے اچھا بننے کا ناٹک کیا، اور دیکھو میں کس طرح تمہاری نظروں میں اچھا بن گیا اور کامیاب ہو گیا۔ تم بہت ہی بھولے انسان ہو۔
آج جب میں موت کے قریب پہنچ گیا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت ہی غلط کیا اور مجھے اس چیز کی سزا بھی مل چکی ہے۔ بیٹا، میری بیٹی کو میرے گناہوں کی سزا مت دینا، مجھے معاف کر دو تاکہ میری آخری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ تمہاری بیوی میری بیٹی ضرور ہے، لیکن اس کو اس سب کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یہ کہتے ہی میرا چاچا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے یہ الفاظ مجھ پر تیروں کی طرح برس رہے تھے، اور میں نے اس وقت پر لعنت بھیجی جس وقت میں نے اپنی ماں کو ذلیل و رسوا کیا۔ نہ صرف ان کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کیں، بلکہ ان کو گھر سے نکال دیا اور دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج جب میرے چاچا نے ساری حقیقت مجھ پر کھول دی ہے تو میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ شرمندگی اس قدر ہے کہ میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں خوب رویا۔ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ گھر واپس آ کے میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں بھاگ کر حیات کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ وہ جو نوکرانی ہمارے گھر میں تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا، وہ تو کب سے یہاں سے جا چکی۔ جیسے ہی یہ خبر سنی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ میں واپس آ کر آپ سے بات کروں گا، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ جو غلطی میں کر چکا تھا مجھے اس کا مداوع کرنا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا، ہر جگہ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میری حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ میں کیسے اپنی ماں کی ناراضگی کا بوجھ ان پر لگائے گئے الزام کے ساتھ زندہ رہ سکتا تھا؟ میرا تو جینا حرام ہو چکا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے سکون نہ تھا اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی۔ ایک دن جب میں شہر سے واپس آ رہا تھا تو ایک عورت اسی چادر میں، اسی سٹائل کے ساتھ برقعے میں مجھے نظر آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ میں جلدی سے اس کی طرف گیا۔ میں جیسے ہی ان کے قریب جانے لگا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ میں ان کے پیچھے گیا کیونکہ میں اس بار ان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جو غلطیاں میں اپنے ماضی میں کر چکا تھا اب سدھارنے کا وقت آ چکا تھا۔ میں ہر روز خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا تھا اور کہتا تھا، اے اللہ، تو مجھے میری ماں سے ملوا دے تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں اور میری نجات ہو سکے۔ لیکن جو گناہ میں نے کیے تھے ان کی معافی آسان کہاں تھی۔ کئی روز میں ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ آج سڑک پر جو عورت مجھے نظر آئی تھی، کئی وقت تک میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ عورت جو کہ میری ماں تھی، اس نے سمجھا کہ وہ مجھ سے بچ گئی ہے، لیکن میں نے چھپ کر ان کا پیچھا کیا اور ان کو دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ وہ گھر جس میں صرف ایک کمرہ تھا اور 4 دیواری تھی، اس کے علاوہ اس گھر میں کچھ نہ تھا۔ نہ جانے کس رحم دل نے میری ماں پر رحم کر کے ان کو رہنے کے لیے یہ گھر دیا تھا۔ خدا تعالیٰ ان کا بھلا کرے، یہی سوچتے ہی میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ آگے گیا تو ایک ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا جس نے میرا کلیجہ چھلنی تک کر دیا۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا اور مجھے بہت ہی رونا آیا۔
مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان مجھ پر بچھڑوں کی طرح گر رہا ہو۔ میں نے دیکھا میری ماں سجدے میں پڑی تھی اور رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف قدم بڑھائے تو ان کی دعا کے جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے، ان الفاظوں کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اپنی ماں کی ممتا دیکھی تو میں بہت حیران رہ گیا۔ وہ آج بھی میری بھلائی کے لیے اور میرے سکون کے لیے دعا کر رہی تھی، میری لمبی عمر کی دعا مانگ رہی تھی۔ جیسے انہوں نے دعا ختم کی اٹھی تو میں فوراً اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، ان سے معافی مانگی اور ان سے کہنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن آج میں سب حقیقت جان چکا ہوں۔ میری وجہ سے آپ کو جن تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں، میں ان کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں خوب رویا، اپنی ماں کے قدموں میں گرا رہا۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو گئی، لیکن تمہیں اپنی ماں کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری ماں نے اپنا حوصلہ بلند کرتے ہوئے مجھے پیار کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے آج بھی پیار تھا، ایک ایسا پیار جو ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے۔ اس کے بعد میں ان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور کہا کہ آج سے آپ اس گھر کی مالک ہیں، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے ماضی میں جو غلطیاں کیں میں ان پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے ساتھ رہنے لگ گئی، لیکن میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ میں بہت ہی شرمندہ ہوتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اگر مکافات عمل میں میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے میں ہر وقت معافی مانگتا رہتا تھا۔ جب میں اپنی ماسی کے بارے میں سوچتا تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا، اور میں اس وقت کو اپنی زندگی میں سب سے برا وقت مانتا تھا، جس وقت میں نے اپنی ماں کی بات کو نہ مانا۔ نظر کا دھوکہ کھا کر میں نے اپنی ماں کی زندگی کو ہی سوالیہ نشان بنا لیا، لیکن اب میری ماں میرے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ماریا بھی ان کو اپنی ماں ہی سمجھتی تھی، ساری ذمہ داری ماریا کے سر پر تھی، لیکن آج تک میں نے ماریا کو اس کے باپ کی حقیقت نہ بتائی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کو میرے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ جس اذیت اور تکلیف سے میں گزرا ہوں، ماریا اس سے نہ گزرے۔ امی جان کو میں کوئی کام نہ کرنے دیتا تھا، اسی طرح میرے دو بچے بھی دادی جان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ امی کے پاس رہتے تھے۔ امی جان نے میرے بچوں کی بہت اعلیٰ تربیت کی اور ان کی ساری ذمہ داری امی بخوشی ادا کرتی تھی، کیونکہ امی کو میری اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی، اور یہ خواہش ان کی زندگی میں ہی پوری ہو چکی تھی۔ اب ان کو کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن ایک کمی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت حیران اور پریشان رہتی تھی، وہ تھی میرے باپ کی جدائی کی۔ اس کمی کو تو میں کبھی پورا نہ کر سکتا تھا، لیکن میں یہ پوری کوشش کرتا تھا کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس اسی طرح میں نے اپنی ساری زندگی اپنی ماں کے سائے میں اور ان کی دعائیں لیتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزار دی۔